SME کا مطلب ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز, یعنی کہ چھوٹا کاروبار. ایک چھوٹا سا اسکول بھی ہو سکتا ہے, ایک بیوٹی پارلر بھی ہو سکتا ہے, کونے کی دکان بھی ہو سکتی ہے. کتنے لوگ ہیں, وہ بڑے کمپلیکیٹڈ سا کام ہے نا, آسان کام نہیں ہے. ہماری جو کریڈٹ ماڈلنگ ٹیم ہے, جس کو میں خود ایکچولی ہیڈ کرتا ہوں, وہ پچھلے 4.5 سال سے اس چیز پہ کام کر رہی ہے, اور ہم کنٹینیوسلی کام کرتے چلے جا رہے ہیں اس پہ. لیکن پاکستان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ لون واپس نہ کرنے والی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے کیا اسکیم؟ دیکھیں, پاکستان میں لینڈنگ کے نا 3 قسم کے ادارے ہیں. بینکس ہیں, پھر مائکرو فائنانس بینکس ہیں, اور ان کے نیچے جس کو NBFC کہتے ہیں. پچھلے سال تقریباً 15 بلین کی لینڈنگ کی ہمارے بینکنگ پارٹنرز. جتنی انوویشن آپ نے کر لیا, آپ کو وزیر خزانہ ضرور ہونا چاہیے پاکستان. تھینک یو فار دوز کائنڈ ورڈز. دیکھیں, 2 میسیجز ہیں نا. ایک میسیج تو یہ ہے کہ ایز اے سیٹ کی کوئی شارٹ کٹ تو ہے, یو ہیو ٹو پٹ ان دی ایفرٹ. سیکنڈ تھنگ از کہ یو ہیو ٹو بی ویری ٹالرنٹ آف فیلئر. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اسٹارٹ اپ پاکستان پوڈ کاسٹ اینڈ دس از یور ہوسٹ ابو ہریرہ. پاکستان میں ایک چیز بہت کامن ہے کہ جب بھی کوئی انٹرپرینور اسٹارٹ اپ بینک جاتا ہے لون لینے کے لیے, تو بینک ان کو بالکل بھی لون نہیں دیتا ہے. اور اگر کسی بھی ایمرجنسی کی سچویشن میں بھی اگر کوئی انڈیویجول لون کے لیے اپلائی کر رہا ہے, یا تو اس کو 1 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد لون دیا جاتا ہے, وہ بھی بہت دیر کے بعد, جس کی وجہ سے بہت سارے اسٹارٹ اپ جو ہیں پاکستان میں فائنینشیل سچویشن کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں. لیکن اب ماشاء اللہ سے جو شخصیت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے پاکستان کی بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر کو ریولوشنائز کر دیا ہے, اور اب ایزیلی ہر کسی کے لیے لون ایکسیسیبل ہوگا, اور اب آپ کو مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی ہفتوں انتظار کرنا پڑے گا, بلکہ جسٹ ان 1 منٹ آپ کو یہ لون ایکسیسیبل ہو جائے گا. یہ سب انہی کی بدولت ہے, اور میں بات کر رہا ہوں عدل فائی کے CEO سلمان اختر صاحب کی. السلام علیکم سلمان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹو اسٹارٹ اپ پاکستان. پہلے تو بتائیں واٹ از دا آئیڈیا بیہائنڈ عدل فی, اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا بیسیکلی؟ عدل فائی کی جو اوریجن تھا وہ اس بات میں تھا کہ پاکستان کے اندر there's a lot of people in Pakistan who have bank accounts, مگر ان کو بینک سے لون نہیں ملتے. اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بینکس کے لیے یہ کام کہ ان کو اسیس کرنا کہ یہ کریڈٹ کوالیفائڈ ہیں کہ نہیں, وہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, آسان نہیں ہے, اس پہ ٹائم لگتا ہے, پیسے لگتے ہیں. تو اس کی وجہ سے موسٹ پیپل ان پاکستان جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں, ان کے پاس ایکچولی کوئی لون کا پروڈکٹ نہیں ہے. ان کے پاس مثلاً کریڈٹ کارڈ نہیں ہے, پرسنل لون نہیں ہے, گاڑی کی لون نہیں ہے, گھر کا لون نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر یہ جو اگر آپ ایک میجر کریں, فار ایگزامپل ایک اسٹینڈرڈ میجر ہوتا ہے کہ آپ کنزیومر لونز ٹو GDP کا ریشیو ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ٹوٹل کنزیومر لونز کتنی ہیں اور GDP سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو پاکستان کے اندر وہ ریشیو تقریباً 3.5% ہے. اب اس کو میں فار ایگزامپل اگر انڈونیشیا سے کمپیئر کروں تو انڈونیشیا میں 10% ہے, ایجپٹ میں 15% ہے, سعودی عرب میں 20% ہے, اور امریکہ میں تو 78% ہے. ٹھیک ہے, تو یو کین سی کہ پاکستان میں obviously یہ کنزیومر لونز کا ایک پرابلم ہے, اور یہاں پہ کم ہے جس کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. صحیح. اچھا, جو انسپریشن تھی آپ کی یہ کھولنے کی وہ کیا تھی بیسیکلی؟ کیونکہ یہ اس سے پہلے تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا یہ لونز دینے کا پروسیس. اور اگر ہم دیکھیں, جب ہم بینک جاتے ہیں, لٹرلی جب کوئی بھی بندہ بینک جاتا ہے اور وہ جب لون کے لیے اپلائی کرتا ہے, تو پہلی بات یہ ہے بینک ان کو بادر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں لون. لیکن آپ نے یہ انیشیٹو لیا, آپ نے بینکنگ سیکٹر, فائنینشیل سیکٹر کو جو ہے ایک بوم دیا کہ یہ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے عدل فائی کو لانچ کیا. تو کیا انسپریشن تھی کہ یار یہ کھولنا چاہیے پاکستان میں اور ایسی اسٹیٹ میں جہاں پر یہ چیز سے پہلے نہیں ہو رہی تھی؟ جی بالکل. اصل میں آئی ایم آلسو دا CEO آف اندر کمپنی کال ٹیکنالوجکس, جو IT سروسز پرووائڈ کرتی ہے, اور اس کے اندر ہمارا بینکس کے ساتھ ایک بہت پرانا ریلیشن شپ ہے. وی ورک ود پریٹی مچ ایوری بینک ان پاکستان. سو آئی واز ویری فیملیئر ود دی اپرچونیٹیز اینڈ دا چیلنجز ان دا پاکستانی بینکنگ سیکٹر. ٹھیک ہے, اور دوسرا کیونکہ ہم 15 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ اس کی ایک ڈومین نالج ہوتی ہے کہ جی کریڈٹ چلتا کس طرح ہے, اس کو کرنا کس طرح چاہیے. وی ہیڈ دیٹ نالج. ٹھیک ہے, سو اس کی آئیڈیا یہ تھا, وی کڈ سی کہ یہ ایک مسئلہ ہے. 2 سیپریٹ ایکٹیو پرابلمس ہیں. ایک پرابلم یہ تھا کہ بینکس کو یہ دقت ہوتی ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ لون کس کو دیں اور کس کو نہ دیں. دس از دا کریڈٹ اسکورنگ پرابلم, کہ میں آپ کو دوں یا نہ دوں. صحیح. دوسرا ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ہر چیز فزیکل تھی, یعنی کہ پیپر بیسڈ مینیول فائل چل رہی ہے یہ وہ. اور وی سو کہ ایک اپرچونیٹی ہے کہ اگر اس کو آپ ڈیجیٹائز کر دیں
تو اس کا اپ ٹیک بہت بڑھ جائے گا, لوگوں کی کنوینئنس بہت زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کا ایک ایگزامپل ہم آلریڈی دیکھ چکے تھے پاکستان میں, جب جیز اور ایزی پیسہ نے منی ٹرانسفر, آن لائن منی ٹرانسفر لانچ کیا, تو وی سو کہ دیٹ ریئلی پکڈ اپ. ٹھیک ہے, اینڈ پیپل ور ولنگ ٹو پے کوائٹ لاٹ آف فی فار 3%, 4%, 5% جسٹ فار منی ٹرانسفر. تو یہ دونوں چیزیں دیکھتے ہوئے وی سو کہ دیر واز این اپرچونیٹی کہ اگر ہم یہ کریڈٹ اسکورنگ کی پرابلم کو سالو کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بینکس کے اندر یہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کر دیں جس سے وہ لون انسٹنٹلی دے سکے, تو دیٹ شوڈ ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ, اینڈ دیٹ از واٹ عدلفی واز کریٹڈ ٹو ڈو. اچھا, سلمان صاحب نے جو ہے وہ ڈیپ ٹیک الگورتھم تیار کیا ہے جس میں آپ جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر اندر آپ کو لون جو ہے وہ مل جائے گا. آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ کو ایک ہفتہ یا 1 مہینہ لگ جاتے تھے ایون کہ لون اپروو ہونے میں, تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اور آپ کو 1 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ لون جو ہے مل جائے گا. میں سلمان صاحب سے پوچھوں گا کہ بیسیکلی جو الگورتھم ہے یہ ورک کیسے کرتا ہے. جی بالکل, اس کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ یہ آپ کا جو بینکنگ ڈیٹا ہے اس کو پروسیس کر کے ایویلیویٹ کر کے مشین لرننگ اور اے آئی کی ٹیکنیکس کے تھرو ہم ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ یہ پرسن کوالیفائڈ ہے کہ نہیں اور اس کا کریڈٹ اسکور کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہوتا اس طرح ہے کہ کسی بھی بینک کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ اکاؤنٹ ہولڈر فار ایگزامپل اگر 100 ہیں, ٹھیک ہے, 100 لوگوں کے اگر اکاؤنٹ ہے ایک بینک کے اندر, تو جنرلی اسپیکنگ جتنے انہوں نے لونز دیے ہوتے ہیں انہوں نے صرف ان میں سے 5 لوگوں کو لونز دیے ہوتے ہیں, باقی سب جو 95 لوگ ہیں ان کو بینک نے لون نہیں دیا ہوتا. اب یہ بینک کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے کیونکہ ان کا ڈیٹا تو بینک کے پاس موجود ہے کیونکہ ان کے پاس اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, سو ڈیٹا ہے سارا, اسی ڈیٹا کو پروسیس کر کے ہم ایک کریڈٹ اسکور تیار کرتے ہیں جو بینک یوز کرتا ہے, اور پھر بینک انہی لوگوں کو جو کوالیفائی کرتے ہیں کہتا ہے, دعوت دیتا ہے کہ آپ آ کے لون کے لیے اپلائی کر لیں کیونکہ میں نے آپ کی پروسیسنگ کر لی ہے, مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کو لون دینا چاہتا ہوں. اب صرف آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لون لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. کوئی ایسا واؤ مومنٹ بتائیں جو آج تک ایسا ہوا ہے اور جس نے آپ کو واقعی میں انسپائر کیا کہ یار اس کا ایک فائدہ ہوا ہے مجھے. جی بالکل, دیکھیے ایک فار ایگزامپل ایک بہت کامن پاکستان میں کمپنیز کے اندر ایک چیز چل رہی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلری ایڈوانس. ایک چیز کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مہینے کے اندر 15 تاریخ کو مجھے تھوڑا سا سیلری میری ایڈوانس میں دے دیں. ٹھیک, اچھا یہ پروسیس تو بہت ساری کمپنیز میں ہوتا ہے مگر اس میں بڑی قباحت ہے. 2 مسئلے ہیں اس میں بہت بڑے. ایک یہ ہے کہ نارملی ہر کمپنی کے اندر یہ پروسیس بھی 6-8 دن لے لیتا ہے. آپ آج اپنے باس کو کہیں کہ جی مجھے ایڈوانس دے دیں تو گھنٹے بعد تو نہیں پیسے آپ کو ملیں گے, 4-5-6 دن لگ جائیں گے. دوسرا اس کے اندر ایک ڈگنیٹی کا بھی ایشو ہے کیونکہ وہ آپ کو پھر ایک فارم بھرنا پڑتا ہے, اپنے باس کو کہنا چاہ پڑتا ہے کہ جی مجھے پیسے دے دیں, فائل جا رہی ہے, پھر دوسرے پہ, پھر تیسرے پہ, ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ جی اچھا آپ کو پیسے چاہیے, پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کیوں پیسے چاہیے, پھر آپ کو جواب دہی ہے آپ کی. اچھا اب فیکٹ از کہ آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو تو سیلری ملنی ہے نا, تو یہ ایک ڈگنیٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ یار ایسی کیا بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ون آف دا پروڈکٹس دیٹ وی لانچ ود بینکس الاؤڈ بینکس کے ایک شارٹ ٹرم لون دے سکے ہوں وچ واز لنک ٹو سیلری, کہ آپ کو وہ انسٹنٹلی مل جائے, بھلے رات کے 2 بجے بھی مل جائے. ٹھیک ہے, انفیکٹ جب ہم نے سب سے پہلے یہ پروڈکٹ سوچا تھا تو ہمارے دماغ میں جو مسئلہ تھا نا وہ یہ تھا کہ فرض کریں کہ رات کے 2 بجے ہیں اور آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہے وہ بیمار ہے, آپ کو اس کا ہسپتال لے کے جانا ہے. آپ ہسپتال لے کے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پرائیویٹ ہسپتال میں لے کے جائیں گے, پہلے وہ کہیں گے جی پیسے رکھیں پھر آگے کام ہوگا, اور آپ کو پیسے نہیں ہیں. اب آپ کو رات کے 2 بجے پیسے چاہیے تو آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ اب اس وقت اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ایکچولی آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے شاید کسی فیملی ممبر سے یا دوست یار سے کسی طرح پوچھیں گے, آپ کو شاید پیسے مل جائیں. سو وی وانٹیڈ ٹو سالو دس پرابلم کہ رات کے 2 بجے بھی اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ کو فوراً مل جائے. کتنے پیسے؟ جتنے پیسے آپ کو ڈیزرو کرتے ہیں, مطلب کہ بیسڈ اپون یور سیلری انکم وغیرہ. ظاہر ہے اگر کسی کی سیلری ₹1,00,000 ہے تو وہ یہ کہہ کے جی مجھے 10 کروڑ ابھی فوراً دے دے تو وہ تو نہیں ملنا چاہیے, ملنے بھی نہیں چاہیے اس کو, اتنے ملنے چاہیے جو وہ ریزنیبلی افورڈ کر سکتا ہے. تو یہ اچھا, تو جو آپ نے واو مومنٹ کہا نا, تو جب ہم نے لانچ کیا پروڈکٹ اور لوگوں نے لینا شروع کر دیا تو ہماری ٹیم نے would call back some of those people just to get ایک چیز ہوتی ہے NPS نیٹ پروموٹر اسکور کہ آپ کتنا مطلب کتنا آپ کو اچھا لگا وغیرہ. نارملی اٹس ریٹڈ آؤٹ آف 10 کہ would you recommend this to some other person. تو one of the people that our marketing team called up, اس نے کہا جی آپ on 10 کتنا اسکور کرتے ہیں, تو اس نے کہا جی میں اس کو 10 میں سے 20 نمبر دیتا ہوں.
اچھا وہ بھی حیران ہو گیا کہ جی 10 میں سے 20 نمبر کس طرح. تو اس نے کہا جی آپ بات میری سمجھیں, اس سے پہلے آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں نے جب بھی سیلری ایڈوانس لیا تو مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی, تو یہ اس نے مجھے اس شرمندگی سے آزاد کر دیا. یہ میرے ہی پیسے ہیں اور میں ریٹرن بھی کروں گا اور میں کرتا بھی ہوں, مگر اس نے مجھے اس شرمندگی سے آزاد کر دیا. دیٹ واز اے ریئلی بیوٹیفل مومنٹ فار دا ہول ٹیم کہ یار یہ ایک واقعی فائدہ ہوا لوگوں کو. اور اس لیے ہمارا جو نام بھی ہے عدل فائے, عدل از عدل, میننگ ایکسیس ٹو کریڈٹ ود جسٹس. تو اگر آپ حقدار ہیں تو آپ کو پیسے ملنے چاہیے, اور یہی وہ مومنٹ تھا ہمارے لیے. صحیح. اچھا لینڈنگ کی جب بات آتی ہے پاکستانی فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جو جتنے بھی ہیں, اس میں چیلنجز کیا آتے ہیں ہمیشہ سے شروع سے لے کر اب تک؟ جی دیکھیں چیلنجز جو ہے نا وہ 2-3 قسموں کے. جو لینڈنگ پروڈکٹ آسان ہے پاکستان کے اندر اور جو سب سے زیادہ یوز بھی ہوتا رہا ہے, وہ اگر میں بات کر رہا ہوں پرسنل اور ایس ایم ای لونس کی, ٹھیک ہے. کارپوریٹ لونس میں ہم نہیں پلے کرتے, وہ ایک علیحدہ ہی ڈومین ہے, ٹھیک ہے, جو کمپنی کو لون دیا جاتا ہے. میں پرسنل اور ایس ایم ای لونس کی بات کروں. پرسنل لون, جی سوری بیسیکلی ایس ایم ای ہے کیا؟ کیونکہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ایس ایم ای کا مطلب ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز, یعنی کہ چھوٹا کاروبار. صحیح, ٹھیک ہے. اور یہ چھوٹا کاروبار ایک چھوٹا سا اسکول بھی ہو سکتا ہے, ایک بیوٹی پارلر بھی ہو سکتا ہے, کونے کی دکان بھی ہو سکتی ہے, کریانے کا اسٹور بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے اس کو ہم نارملی اسمال انٹرپرائز کہتے ہیں پاکستان میں, دنیا بھر میں یہی کہنا چاہتا ہوں. اچھا کنزیومر لینڈنگ میں جو چیز آسان ہے کرنی وہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس انکم ہے تو میں آپ کو گاڑی ایک فائنینس کر دوں. صحیح, آسان اس لیے کیونکہ وہ ایک ایسٹ ہے نا, تو اگر آپ لون پہ ڈیفالٹ کر دیں گے تو میں گاڑی آپ کی ضبط کر لوں گا, ٹھیک ہے. تو بینک کو ایک سیکیورٹی ہوتی ہے. جو چیز زیادہ مشکل ہے وہ مشکل یہ ہے کہ میں آپ کو ایک انسیکیورڈ لون دوں. انسیکیورڈ لون میں یہ ہے کہ میں نے آپ سے کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی, میں نے کوئی چیز گروی نہیں رکھی ہوئی, کوئی گاڑی نہیں رکھی ہوئی, کوئی کاغذات نہیں رکھے ہوئے, میں صرف آپ کے فائنینشیل بیسس کے اوپر ایک ڈیسیجن لے رہا ہوں کہ میں آپ کو لون دے دوں. یہ کام مشکل ہے اور اس میں بینکس کو دقت بھی ہوتی تھی اور یہی ہم حل کرتے ہیں. دوسرا جو ایس ایم ای کاروبار کو لون دینا وہ تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس میں ویرائٹی بہت زیادہ ہے, ہر قسم کے کاروبار ان کے علیحدہ بزنس ہوتی ہے, تو وہ اور بڑے چیلنجز ہیں. اور ماشاءاللہ ہم نے پچھلے سال کے اندر جو تقریباً ہمارے جو بینکنگ پارٹنرز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے تقریباً 15 بلین روپیز کی لونز ڈسپرس کیے ہیں, ٹھیک ہے, نیو لونز ان 2024. اس میں سے تقریباً 6 بلین روپیز کے جو لونز تھے وہ ایس ایم ای کو تھے, یعنی کہ چھوٹے کاروبار کی طرف تھے. تو ہم ان دونوں ایریاز کو پاکستان میں آپ کو بتاؤں انہوں نے جو بنایا ہے نا الگورتھم, وہ دنیا میں شاید 4تھے نمبر پہ ہے بیسٹ. نہیں میں بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیے اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز بنائی ہے اور پاکستان میں اگر آپ ایک اسٹارٹ اپ ہے تو آپ کس قسم کے اسٹارٹ اپ ہے, ٹھیک ہے نا. سو ایک قسم کا اسٹارٹ اپ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک کمپنی امیزون کے نام سے وہ امریکہ میں چل رہی ہے تو چلے میں پاکستان میں چلا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. سو دس کاؤنٹس ایز اے بزنس انوویشن ان پاکستان, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ نیسسرلی اے بگ ٹیکنالوجی انوویشن, اٹس اے بزنس انوویشن کہ جی آن لائن آپ خرید سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آتی ہیں ٹیکنالوجی انوویشنس, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کریم نے جب لانچ کیا تو اس کے اندر ایک ٹیکنالوجی انوویشن یہ بھی تھی کہ اس نے میچ کرنا ہے کہ کون سا ڈرائیور آپ کے پاس قریب ہے, کتنے لوگ ہیں. وہ بڑے کمپلیکیٹڈ سا کام ہے نا, آسان کام نہیں ہے. تو اس کے اندر جو ٹیکنالوجی ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ اور زیادہ ہے, صحیح, ٹھیک ہے. پھر ایک تیسرا آتا ہے ایریا جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک کوئی فنڈامنٹلی ڈفرینٹ چیز کر رہا ہوں جو پہلے نہیں ہوئی ہوئی, ٹھیک ہے. تو ہماری جو کریڈٹ اسکورنگ ہے وہ دیٹس ایکچولی این انوویشن ان اکراس دا ورلڈ. دیر آر 2 other companies that we are aware of, 3 other companies that we are aware of, 1 in China and 2 in the US that have followed a similar path, ٹھیک ہے. But really across the region there is nobody is doing what we are doing, ٹھیک ہے. And this is what was because یہ ہم پچھلے 4-4.5 سال سے اس کام میں انویسٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ ہماری جو کریڈٹ ماڈلنگ ٹیم ہے جس کو میں خود ایکچولی ہیڈ کرتا ہوں, وہ پچھلے 4.5 سال سے اس چیز پہ کام کر رہی ہے اور ہم کنٹینیوسلی کام کرتے چلے جا رہے ہیں اس پہ. آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے گلوبلی ان چیزوں میں, تو ایز کمپیئر ٹو پاکستانی مارکیٹ اور گلوبلی مارکیٹ یہ کتنے بڑے چیلنجز ہیں؟ جی دیکھیں میں اگین اس کو جواب آپ کو نا سیکٹورلی دیتا ہوں.
جہاں تک ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ دنیا بھر میں بہت بڑا چیلنج ہے, اس حد تک کہ ایون امریکہ جو سب سے سوفسٹیکیٹڈ کریڈٹ مارکیٹ ہے دنیا میں, اس میں بھی 35% آف آل ایس ایم ایز گیٹ ریجیکٹڈ آن کریڈٹ. اچھا, ہاں ادھر بھی لوگ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. ادھر لوگ کیا کرتے ہیں, اس کا حل لوگ ادھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پرسنل کریڈٹ کارڈ سے اپنی بزنس چلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایز اے کنزیومر ان کو مل جاتا ہے, ایز این ایس ایم ای نہیں ملتا, تو پرسنل کریڈٹ کارڈ سے اپنی بزنس فائنانس کرتے ہیں. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ جی ایک اسٹارٹ اپ تھا, فاؤنڈرز نے اپنے کریڈٹ کارڈز میکس آؤٹ کر دیے. اس اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے ان کو لون بینک, ان کے بزنس کو لون نہیں بینک دے رہا تھا, بٹ انہوں نے پرسنلی اپنا کریڈٹ پہ اپنا بزنس چلایا. سو ایس ایم ای اسکورنگ از اے پرابلم ورلڈ وائڈ. میں آپ کو اس کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی پیچھے سنگاپور فنٹیک فیسٹیول ہو رہا تھا نومبر آف لاسٹ ایئر میں, تو ہم وہاں پہ وی ور دیر, وی ہیڈ لاسٹ منٹ پہ ہم گئے, تو ایک چھوٹا سا بوتھ تھا ہمارا. تو وہاں پہ پہلے دن سینٹرل بینک آف بحرین سے ایک صاحب, ایک پالیسی اینالسٹ آئے, اور وہ بوتھ پہ ہمارے آئے, اور انہوں نے پوچھا, انہوں نے دیکھا پیچھے ایک سائن لگا ہوا تھا کہ ہم ایس ایم ای لینڈنگ بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار آپ مجھے بتائیں آپ یہ ایس ایم ای لینڈنگ کس طرح کرتے ہیں. تو خیر ہماری ٹیم نے سمجھایا کہ جی یہ طریقہ کار ہے, ہم یہ کرتے ہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, چلا گیا. اچھا, دا نیکسٹ ڈے ایٹ دا شو the governor of the central bank of Bahrain, the deputy governor and a delegation of 10 people came. وہ آدھا گھنٹہ ہمارے بوتھ پہ بیٹھے رہے, یہ سمجھنے کے لیے کہ یار یہ آپ کر کے رہے, کیونکہ یہ ایس ایم ای ہمارا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم بھی بحرین میں کرنا چاہتے ہیں, ہمارے بھی بینکس نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, تو ایک طرف یہ ایس ایم ای تو دنیا بھر کا مسئلہ ہے. جہاں تک کنزیومر لینڈنگ کا تعلق ہے, کنزیومر لینڈنگ آف کورس امریکہ میں تو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے, میں نے آپ کو بتایا وہاں 78% پہ کنزیومر لون ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے. تو ادھر تو یہ آلموسٹ ایک سالو پرابلم ہے. ٹھیک ہے, بٹ ایون ان کنٹریز لائک سعودی عرب وغیرہ, وہاں پہ کچھ سیگمنٹس میں کورڈ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ سیلری آپ کی ہے تو اس کے اگینسٹ وہ انہوں نے کافی لوگوں کو کور کیا ہوا ہے, مگر کئی دوسرے کنزیومر سیگمنٹس ہیں جہاں پہ ادھر بھی چیلنج ہے. اینڈ آف کورس کنٹریز لائک پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ, ادھر تو یہ وہی حال ہے جو پاکستان والا حال ہے. بات ساری یہ ہے کہ بینک سلمان صاحب کے کہنے پہ لون کیوں دیں گے؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ لون دے دے تو وہ کہہ دیں میری بات مان لیں. ٹھیک ہے, اس کا, اور یہ آپ اگر آپ سوچیں کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہی ہمارے لیے یہ تھا کہ ہاؤ ٹو کنونس بینکس کہ ہمارے کہنے پہ وہ لون دے دیں. اچھا, اس کا جو ہمارے پاس جو حل تھا نا وہ یہ تھا کہ اٹ واز اے اسٹرانگ, فرسٹ آف آل پوٹنگ ان دی ایفرٹ ٹو کنونس آور سیلوز. پہلے اپنے آپ کو تو کنونس کریں نا کہ ہمارے ماڈل میں کوئی جان بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ جب ہم نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا کہ یار ہمارے خیال میں کچھ جان ہے, تو ہم بینکس کے ساتھ ایک رسک شیئرنگ ماڈل میں چلتے ہیں. یعنی کہ اگر ان کا لون میں اگر کوئی لاس ہوتا ہے بیکاز آف آر کریڈٹ اسکور, تو اس کا پارٹ حصہ ہم بھی ٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بینکس کو ایک تسلی ہے کہ یار ہم بھی حصے دار ہیں لاس کے اندر, کیونکہ ہم حصے دار ہیں تو ہمارا بھی اتنا ہی انٹرسٹ ہے جتنا بینک کا ہے کہ لاس کو منیمائز کیا جائے. ٹھیک ہے نا, سو دیٹس, اینڈ بائی دا وے یہ دنیا بھر میں تمام جو کریڈٹ اسکورنگ ایجنسیز ہیں نا, کوئی بھی نہیں یہ کرتا. Nobody does risk sharing. We're really the only ones that do risk sharing. ٹھیک ہے, so that's the thing that we did. And ماشاء اللہ اب تقریباً میں نے ذکر کیا کہ ہم 17 بینکس کے ساتھ سائن اپ کر چکے ہیں. ان میں سے 8 بینکس کے ساتھ ہم لائیو ہیں, اور ان سب کے ساتھ یہی ماڈل چل رہا ہے ہمارا. اور اس وقت ٹو ڈیٹ ہم تقریباً 3.5 لاکھ لونز دے چکے ہیں. ہم اگین ہیڈ مینس کہ ہمارے بینکنگ پارٹنرز دے چکے ہیں. اچھا, شارٹلی بس یہ بتا دیں کہ اگر کسی نے لون کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہوگا, کس چیز سے اسٹارٹ کرے اور پھر کہاں جا کے وہ اینڈ ہوگا؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور یہ لوگ مجھ سے کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ اچھا جی یہ بڑی اچھی بات ہے, تو یہ بتائیں کہ میں کس طرح لوں. اچھا, انفارچونیٹلی اس کا جو آنسر ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی میں لون لینے کا طریقہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح ذکر کیا کہ پروسیس ہمارا ہے ہی ہے کہ پہلے ہم لوگوں کو ایگزسٹنگ اکاؤنٹ ہولڈرس کو اسکور کرتے ہیں. اس کے بعد جو کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں بینک خود ہی ان کو دعوت دیتا ہے کہ تم آ کے لون کے لیے اپلائی کرو. تو یعنی کہ اگر آپ وہ بینک کے ہیں اکاؤنٹ ہولڈر اور آپ کوالیفائی کرتے ہیں, تو بینک خود ہی آپ کو میسج بھیجے گا, ایپ میں بھیج دے گا, ایس ایم ایس میں بھیج دے گا کہ میں نے آپ کو کوالیفائی کیا ہوا ہے, اب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آ کے انوائٹ کریں. دیکھیں پوائنٹ از بینک بھی یہ چاہتا ہے نا کہ انہی لوگوں کو الٹیمیٹلی انٹرٹین کرے جن کو وہ لون دینا چاہتا ہے, تاکہ نہ آپ کا ٹائم ضائع ہو نہ بینک کا ٹائم ضائع ہو. ٹھیک ہے, ورنہ تو دیکھیں کہنے کو تو کوئی بھی آ کے جا کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے چلے 10 کروڑ کا لون دے دیں, مگر اگر ملنا نہیں ہے تو ٹائم ضائع والی بات ہے. لیکن پاکستان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ لون واپس نہ کرنے والی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے کیا اسکیم؟ دیکھیں لون نہ واپس کرنے کا جو فرسٹ آف آل یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ تو نہیں ہے.
دوسرا یہ ہے کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب بھی آپ لون دیتے ہیں نا تو اس کے اندر 2 سیپریٹ وجوہات ہیں کہ لوگ کیوں لون واپس نہیں کرتے. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جینونلی ان کی اکنامک حالات بدل گئے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک پرسنل لون لیتا ہوں اور وہ 3 سال کی مدت کا لون ہے, ٹھیک ہے نا. بینک نے مجھے آج ایویلیویٹ کیا, اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ہر 3 سال میں ہر مہینے 15,000 روپے کی قسط مجھے دیتے رہے. ٹھیک, میں کہتا ہوں جی میں ضرور دوں گا. 1.5 سال بعد خدا نہ خواستہ میری جاب چھوٹ جاتی ہے, اب مجھے مسئلہ پڑ گیا, اب میں لون نہیں دے پا رہا اور میں جینوئنلی دے پا رہا کیونکہ میرا جاب ہی چلا گیا. تو یہ میں نے تو ڈیفالٹ کرنا ہی کرنا ہے. شاید میں نہ کروں کیونکہ میں کسی اور سے کسی طرح بینک کو پیسے پورے کر دوں, مگر ایک جینوئن چانس, کیونکہ میں ایک جینوئن کیس ہوں کہ میں نے ڈیفالٹ کرنا ہے. یہ ایک رسک ہے جو ہر بینک کو لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک اور رسک ہوتا ہے وچ از نون ایز اے ولفل ڈیفالٹ. ولفل ڈیفالٹ وہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پیسے بھی ہیں پھر بھی کہتا ہے میں نہیں دیتا, ٹھیک ہے. تو ایکچولی واٹ یو ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ جو ولفل ڈیفالٹرز ہیں نا ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان کو لون نہ دیں. اور دوسرا آپ یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کے دن کیا, اور بیسڈ آن 2 year ہسٹری آف دس پرسن, کیا یہ ایسا ان کے اس پرسن کی ایسی انکم ہے, اسٹڈی انکم ہے کہ میں ان کو لون دے سکوں. مگر پھر بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ ان کی فار ایگزامپل انکم چینج ہو جائے تو پھر ظاہر ہے وہ ڈیفالٹ تو ہوگا, ٹھیک ہے. بٹ یہ ہر ایوری بینک ریکگنائزز کہ کچھ نہ کچھ ڈیفالٹ تو ہونا ہی ہے. ادلفی کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پر پاکستان کے؟ دیکھیں فائنینشیل ایک امپیکٹ جو ہم نے امیجیٹلی دیکھا نا کہ بہت سارے, اچھا میں ایک بڑی آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں لینڈنگ کے نا 3 قسم کے ادارے ہیں. بینکس ہیں, پھر مائکرو فائنانس بینکس ہیں, اور ان کے نیچے جس کو NBFC کہتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو سب سے بڑے لینڈرز تو خیر بینکس ہیں. MBFC کا بھی تھوڑا سا, ہاں NBFC کا مطلب وہ نان بینک فائنینسنگ کمپنی. تو یہ فار ایگزامپل مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں اور اسپیشلائزڈ NBFCs ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کوئی ایسی NBFC ہے جو کہتے ہیں میں صرف تعلیم کے شعبے میں لینڈنگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں صرف کسی اور شعبے میں کرتا ہوں, ایگری لینڈنگ کرتا ہوں فار ایگزامپل. سب سے بڑے لینڈرز تو بینکس ہی ہیں, اس کے بعد مائکرو فائنانس بینکس آتے ہیں. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ مائکرو فائنانس بینکس کو دیکھیں تو کوانٹٹی آف لونز میں انہوں نے زیادہ نمبر آف لونز دیے ہوتے ہیں. ٹوٹل لون اماؤنٹ کم ہوتا ہے, کوانٹٹی آف لون زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بینکس جو ہیں ان کی کوانٹٹی آف لونز جو پرسنل لونز وہ دیتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان دا پاسٹ ان کو بہت 2 ہفتے لگ جاتے تھے اس پروسیس میں کہ فیصلہ کریں کہ لون دیں یا نہ دیں, اس کی وجہ سے وہ لون دیتے نہیں تھے. ہماری وجہ سے بہت سارے جو بینک ہمارے بینکنگ پارٹنرز ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہ اپنا بوروئنگ فٹ پرنٹ یعنی کہ وہ تمام لوگ جن کو وہ لون دے رہے ہیں وہ بہت ایکسپینڈ کر دیا, ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا چینج تو یہ ہے کہ وہ اب اپنے کسٹمرز کو ایک پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں جو ان کو ملنا چاہیے تھا پہلے, فار ویریس ریزنز نہیں مل پا رہا تھا, اب مل رہا ہے. اچھا بیسیکلی آپ کا جو سسٹم ہے وہ خود آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ لوگوں کو لون دینا ہے یا نہیں دینا. بٹ وٹ اف سم ون وانٹس ٹو اپلائی فار اے لون؟ ہاں بالکل, بہت اچھی بات ہے. دیکھیے ہمارے پاس وہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک بینک میں ہمارے بینکنگ پارٹنر پہ آپ آ کے اپلائی کرتے ہیں تو پھر اس کو کس طرح پروسیس کریں, ٹھیک ہے. تو جس کو یعنی کہ بینکنگ کی دنیا میں نیو ٹو بینک کہتے ہیں, NTB. اب یعنی کہ آپ کے پہلے بینک سے کوئی تعلق نہیں تھا, اب آپ اپلائی کریں تو اس کا بھی پروسیس تقریباً ملتا جلتا ہی ہوتا ہے. مگر NTB کیونکہ NTB کے اندر ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ کھلنا ہوتا ہے, یہ سارے لوازمات مکمل کرنے پڑتے ہیں. تو وہ بینکس فار بینکس ابھی کے لیے تو ان کے لیے تھوڑا سا ایک سیکنڈ پرائرٹی ہے, کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے ایگزسٹنگ کسٹمرز کے اندر سے ہی 90-95% ایسے ہیں جن کو آپ نے لون نہیں دیا تو پہلے ان کو تو دے دیں نا, ٹھیک ہے. اور ہر کوئی جو اپلائی کرے گا وہ کسی نہ کسی بینک کا تو ایگزسٹنگ کسٹمر ہے ہی. صحیح ہے. اچھا ادلفائی کو بیفور اینڈ آفٹر اگر ہم کمپیریزن کریں تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بیفور اینڈ آفٹر واٹ مطلب پہلے جب آپ نے لانچ کیا اس وقت اور اب جب. اوکے اچھا میں سمجھ گیا آپ کو. دیکھیے ہم نے جب لانچ کیا ہمیں تقریباً 3.5 سال ہو گئے. ہمیں یہ کلیئر تھا کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں 3-4 چیزیں سپریٹلی کرنی ہے. صحیح. ایک یہ ہے کہ ہمیں وہ کریڈٹ اسکورنگ ماڈلس پہ
جو ہم آلریڈی ایک بنا چکے تھے ان کو سارا وقت اور انہانس کرتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہمارا ایفرٹ ہے جو پچھلے 3.5 سال سے چل رہا ہے, اور اس کے اندر ہماری ایک بہت زبردست ٹیم ہے. اس کے اندر ہم نے اس ٹیم میں تقریباً 10 لوگ ہیں. اس کے اندر سے 6-7 لوگ ہم نے بالکل ینگ فریش گریجویٹس ہائر کیے, جن سب کو پرسنلی میں نے انٹرویو کیا, who were really at the top of the curve in terms of computer science and machine learning اور AI میں. ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے ہائر کیے. اس کے علاوہ we have 3 PhDs, one from University of Illinois Urbana-Champaign, one from Georgia Tech, one from University of Southern California, جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو that's our modeling team. ٹھیک ہے, سو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس میں انویسٹ کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں, بیکاز یہ وہ ٹیکنالوجی انوویشن ہے وچ از ایٹ دا ہارٹ آف Adelphi. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ تو شروع سے ہی تھی اور ہم یہ کنٹینیو کرتے چلے جائیں گے. صحیح. اس کے بعد جیسے جیسے ہم نے اور بینک سائن اپ کیے تو ہماری جو ڈلیوری ٹیم ہے وہ ایکسپینڈ کرتی چلی گئی. آج ماشاء اللہ Adelphi میں تقریباً 50 امپلائیز ہیں. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ایز اے کمپنی دیکھیں, ہم نے پچھلے سال تقریباً 15 بلین کی لینڈنگ کی ہمارے بینکنگ پارٹنرز ہیں. اس سال ہم 40 بلین کی لینڈنگ پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وی آر آن ٹریک ٹو ڈو 40 بلین. ابھی جنوری کے مہینے میں ہم نے 2.5 بلین کی لینڈنگ کی ہے صرف جنوری کے مہینے میں. ٹھیک ہے, مگر مجھے اپنی ٹیم کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو کام اور ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ہم نے آلریڈی ڈیولپ کی ہوئی ہے, اس کو فردر انہانس کرتے چلے جا رہے ہیں. بٹ ہمیں جو اسکیلنگ ملتی ہے نا کہ آپ 15 بلین سے 40 بلین جا رہے ہیں, وہ اسکیلنگ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ بیٹھ کے مارکیٹ میں پھر رہے ہیں اور لوگوں کا, وہ ہمارے بینکس ہی ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں اسکیل کرنے میں. صحیح ہے. اچھا, پوائنٹ اسکورنگ کی بات ہوئی ہے یہاں پہ, سوری کریڈٹ اسکورنگ کی بات ہوئی ہے, تو پاکستان جو ہے نا اس میں کافی نیچے ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں کیا جو ہے انہانسمنٹس لے کے آنے کی ضرورت ہے, کیا ڈیولپمنٹ لانی چاہیے ابھی کہ یہ تھوڑا سا اوپر چلا جائے؟ دیکھیں, کریڈٹ اسکورنگ دنیا بھر میں نا جنرلی اسپیکنگ کسی بھی ملک میں, فار ایگزامپل ایون ان امریکہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا از دا موسٹ سفسٹیکیٹڈ فائنینشیل مارکیٹ, وہاں پہ بھی ایٹ دا ہارٹ آف دا US مارکیٹ ایک کمپنی ہے فیئر آئزیک کے نام سے, اس کا ایک اسکور ہے جس کو فائیکو اسکور کہتے ہیں. اور سارا امریکہ کریڈٹ میں انڈیویجول بیسس پہ فائیکو اسکور پہ چل رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ امریکہ کی بھی پوری مارکیٹ میں الٹیمیٹلی ایک ہی کمپنی ہے جو یہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, سب اس کو یوز کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ ایکچولی وی آر این انفراسٹرکچر پرووائڈر. ٹھیک ہے, وی آر اے لینڈنگ انفراسٹرکچر پرووائڈر. تو ہر ملک میں نارملی 1 یا 2 اس طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں, اور وہی, اور کمپنی کون سی ہوتی ہے, وہی ہوتی ہے جو انوویٹ کرتی چلی جاتی ہے اور کانسٹنٹلی اپنے پروڈکٹ کو امپروو کرتی چلی جاتی ہے. اچھا, فنٹیک کمپنیز جو ہیں اس میں پاکستان میں جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں Adelphi کس طرح سے اپنا رول ادا کر رہی ہے, کیونکہ فنٹیک میں ابھی پاکستان کافی اسٹرگل کر رہا ہے اس فیلڈ میں, تو اس کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بتائیں. دیکھیں, فنٹیک میں جنرلی اسپیکنگ دنیا بھر میں 2 قسم کے فنٹیکس ارلی لانچ ہوتے ہیں. ایک فنٹیک ہوتا ہے جو پیمنٹ اسپیس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں ہمارا کوئی پلے نہیں ہے. ٹھیک ہے, وی ہیو نتھنگ ٹو ایڈ اوور دیئر. دوسرا فنٹیک جنرلی لینڈنگ اسپیس کے اندر آتا ہے. لینڈنگ کے اندر تمام جو اس میں BNPL بھی ہے فار ایگزامپل, وہ ایک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے تمام فنٹیکس جو ہے نا وی آر ایکچولی اے پارٹنر فار دوز پیپل. سو فار ایگزامپل ابھی بھی ایک فنٹیک ہے Edufy کے نام سے جو ایجوکیشن لینڈنگ کرتا ہے, وہ ہمارا ماڈل یوز کرتے ہیں, کریڈٹ اسکورنگ ماڈل یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک NBFC ہے پرواز فائنانس کے نام سے جو کر انداز کو اون کرتا ہے, وہ بھی ہمارا ماڈل یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ تمام اس طرح کے جو لینڈنگ فنٹیکس ہیں نا وی آر ایکچولی دیئر پارٹنرز. ہم کمپیٹ تو ان سے کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہم خود تو لینڈنگ کر ہی نہیں رہے. ہم تو وی آر اے پارٹنر فار ایوری بڈی دیٹ وانٹس ٹو لینڈ, بھلے وہ بینک ہو, بھلے وہ مائکرو فائنانس بینک ہو, بھلے وہ NBFC ہو, بھلے وہ فنٹیک ہو. اینی بڈی دیٹ وانٹس ٹو لینڈ وی آر دیئر لینڈنگ پارٹنر. اگلے 5 سال میں Adelphi کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اگلے 5 سال میں اس کے 2 ٹریکس ہیں. ایک ٹریک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا اپرچونٹی ہے. اگر میں اس کو آپ کو سائز کروں تو پاکستان کے اندر جو کنزیومر پلس SME لینڈنگ مارکیٹ ہے وہ تقریباً 1 ٹریلین روپیز کی ہے. ٹھیک ہے نا, سو دیٹس دا سائز آف دا مارکیٹ. اس سال انشاءاللہ ویل ڈو اباؤٹ 40 بلین, یعنی کہ آؤٹ آف دیٹ 40 بلین ول بی انیبلڈ بائی Adelphi. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک کہ آئی کین سرٹنلی امیجن اے ورلڈ ان وچ something like 250 billion out of that 1 trillion would be enabled by Adelphi.
So we think we still have a long way to grow in Pakistan. We've been tripling our gross loan volume every year since we started, ٹھیک ہے. سو پچھلے سال 15 کیا تھا, اس سال 40 کریں گے. اس سے پچھلے سال 4 کیا تھا, 4 سے 15 پہ گئے, 15 سے 40 پہ جا رہے ہیں, اور اگلے سال انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہوگا کہ ہم 100 پہ پہنچ جائیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ پاکستان میں تو ایک اسٹڈی گروتھ ہے ہماری, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہم نے اسٹیبلش اب کر لیا. میں نے ذکر کیا, میں سنگاپور فنٹیک فیسٹیول گیا, اور وہاں پہ میں نے سینٹرل بینک آف بحرین کا آپ کو ایک مثال دی. تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ یار ہم نے جو ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے, دس از اے فنڈامنٹل انوویشن ان ادر مارکیٹس آلسو, ٹھیک ہے. سو وائل پاکستان میں تو ہماری سکسیس ہے ہی, ہم دوسری مارکیٹس کو بھی انشاءاللہ 2025 یعنی کہ اس سال سے ایڈریس کرنا شروع کریں گے. جتنی انوویشن آپ نے کر لیا, آپ کو وزیر خزانہ ضرور ہونا چاہیے پاکستان کا. وزیر خزانہ جو ہے وہ میرے دوست ہی ہیں, مجھ سے اسکول میں 2 سال آگے تھے, تو میں ان کی جگہ تو نہیں لے سکتا, مگر تھینک یو فار دوز کائنڈ ورڈس. نہیں, اگر وہ آپ کے دوست ہیں تو کبھی آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ ان کو یہ پہلے آپ سے پہلے ان کو سوچ آنی چاہیے تھی کہ یہ چیزیں ہم نے ڈیولپ کرنی. دیکھیں پوائنٹ اس کہ آپ ہر ایک انسینٹیوز ہوتے ہیں نا. فار ایگزامپل ایک بینک جو ہے, بینک کا مین انسینٹیو کیا ہوتا ہے کہ اس نے ایک طرف ڈپازٹ کٹھے کرنے ہیں, دوسری طرف اس نے لون دینا ہے, ٹھیک ہے. اب پہلے ہم ایک سچویشن میں تھے جہاں پہ سب سے بڑا بورور پورے سسٹم میں حکومت پاکستان خود تھی, اور حکومت پاکستان جب خود بورو کرتی ہے بینک سے, تو بینک کو ایک یہ تسلی ہوتی ہے کہ یہ ڈیفالٹ نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت پاکستان پیسے نہ واپس کرے, تو اٹس ویری ایزی لینڈنگ, ٹھیک ہے. مگر اب, اور یہ اسپیشلی میں اورنگزیب صاحب کی بڑی اس میں ان کے کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال یعنی کہ سیکنڈ ہاف آف 2024 کے اندر فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر مینی ایئرس گورنمنٹ آف پاکستان ریٹائرڈ 3.4 ٹریلین آف ڈیٹ. کوئی نیا ڈیٹ نہیں لیا بینکنگ سیکٹر سے, بلکہ 3.4 ٹریلین واپس کر دیا. تو اب ایک سچویشن کریٹ ہوگی بینکس میں کہ بھائی اب گورنمنٹ والی لینڈنگ تو ختم ہو گئی ہے, تو اب مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کو بھی آپ لون دینا شروع کریں, اور وی کین سی دیٹ آلریڈی ہیپننگ. ہم ایک چیز دیکھتے آ رہے ہیں, بہت عرصے سے چل رہی ہے کہ بہت زیادہ جو لونس کی ایپ ہیں وہ فیک ایپس ہیں, اس طرح کی ایپس. جی, اور وہ فراڈ بھی ہوتا ہے بیسیکلی. تو جو انڈیویجول ہے وہ ویسے ہی مایوس ہو جاتا ہے کہ یار لون نہیں لینا چاہیے اس طرح کی. لیکن اس سچویشن میں عدل فائی نے جو ہے یہ ایک ہوپ دی ہے لوگوں کو کہ وہ لون لے سکتے ہیں, اور بالکل وہ یہ نہیں ہے کہ مہینے یا ہفتے کے اندر, جسٹ ان 1 منٹ اور ایک دن کے اندر ہی آپ کو لون مل جائے گا. تو یہ جو ایپس ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو ایپس ہیں نا, انفارچونیٹلی یہ دنیا بھر میں ایک بڑا سخت مسئلہ ہے. دس از واٹ از کالڈ پریڈیٹری لینڈنگ, یعنی کہ بالکل ایک مجبور انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کو ایک ایسے چنگل میں پھنسا دینا. میں خود جانتا ہوں لوگوں کو, ہمارے اپنے آفس کے اندر ایک لڑکے نے بتائے بغیر اس کو 15,000 روپے چاہیے تھے, اس بیوقوف نے کمپنی کا لون بھی نہیں لیا. اچھا فوراً چاہیے تھے نا, مسئلہ یہی تھا, فوراً چاہیے تھے یہاں اپلائی کر دیتے. اچھا اب اس نے, یہ ارلی ڈیز تک, 3 سال پرانی بات تھی, ابھی ہم نے مطلب کہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس نے 15,000 روپے کا اسی ایک ایپ سے لون لیا. 4 مہینے بعد he had repaid already 25,000 rupees, and according to the app ابھی بھی وہ 10,000 روپے اور وہ کرتا تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرسٹ آف آل اس میں جو شرح سود ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے. دوسرا رہتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ ٹائم پہ نہ کی تو جی 10,000 کا لون ہے تو اس پہ 5,000 روپے جرمانہ ہے. یہ کون سا جرمانہ ہوتا ہے کہ 10,000 روپے 5,000 روپے کا جرمانہ آپ نے لگا دیا, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل ساری ایپس جو ہیں یہ بہت غلط ایپس ہیں, ٹھیک ہے. شکر ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا ایک سیڈ انسیڈنٹ ہوا تھا, ایک سوسائڈ ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے پھر SEC نے کریک ڈاؤن کیا, ان کو بند کیا. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. فار ایگزامپل ہمارے جو بینکنگ پارٹنرز ہیں, اگر آپ ان سے 20,000 روپے کا لون لیں اسی طرح ایک مہینے کے لیے اگینسٹ یور سیلری, تو آپ کے خیال میں بینک کتنا چارج کرتا ہے؟ سوچیں ذرا, 20,000 روپے مثلا دیکھیں نا, میں اگر ایزی پیسہ فنڈ ٹرانسفر کروں نا تو وہ 4% لے لیتے ہیں, تو 800 روپے ہوتے ہیں. وہ صرف فنڈ ٹرانسفر ہے, وہ لون نہیں ہے. تو 20,000 روپے پہ آپ کے خیال میں بینک کتنا چارج کرتا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ریزنیبل نمبر کیا ہے؟
1000 2000 ہاں 1-2 ہزار, ٹھیک ہے نا. تو 2,000 کا مطلب 10%, 1,000 کا مطلب 5%, ٹھیک ہے. بینکس 20,000 روپے پہ ٹپکلی دے آر چارجنگ اباؤٹ سم تھنگ لائک 750 روپیز, ٹھیک ہے. سو اٹس ویری ریزنیبل. ایکچولی لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بس اتنا صحیح ہے, ان کو لگتا ہے یار یہ بالکل ایک فیئر بات ہے, آفٹر لون بھی دے رہا ہے بینک. یہ چیز اب جائز کیش اور ایزی پیسہ نے بھی شروع کی ہوئی ہے نا. جائز کیش اور ایزی پیسہ نے بھی شروع کی ہے, بٹ وہ دیکھیں وہ نینو لینڈنگ کا, اور نینو لینڈنگ کے اکنامکس اور ہوتے ہیں, ان کا ریٹ بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, بٹ اس کے اکنامکس اور ہوتے ہیں. وہ آپ کو 20,000 روپے کا لون نہیں دیتے, ٹھیک ہے. ان کا گیم, ان کا ماڈل ہے کہ وہ 3-4 ہزار روپے کا, 2-3 ہزار 5 ہزار کا لون دے رہے ہیں. سو دیٹس اے ڈفرنٹ ماڈل دین اے بینک لینڈنگ ماڈل. اچھا, اس جرنی میں سلمان اختر نے کیا کچھ سیکھا ایز این انٹرپرینور؟ جب آپ نے یہ ساری چیزیں شروع کی, آپ انڈسٹری کے اندر آئے, آپ نے ساری چیزیں دیکھیں, آپ نے ڈیولپ کیا, کیا چیز آپ نے سب سے زیادہ سیکھی ہے؟ اچھا, یہ میرے لیے مشکل سوال اس لیے کیونکہ دیکھیے میں لٹرلی ساری زندگی انٹرپرینورشپ کرتا رہا ہوں. میرا لٹرلی مطلب کہ میننگ کہ میں نے جب گریجویٹ کیا امریکہ سے, میں نے MIT میں ادھر سے میں نے بیچلرز اور ماسٹرز کیا, اس کے بعد میں نے کبھی جاب ہی نہیں کیا. اچھا, میں ڈے 1 سے ہی اپنی کمپنی چلا رہا ہوں. آئی ہیو نیور ورکڈ فار اینی بڈی ایلس, ٹھیک ہے. So I've always been an entrepreneur. So for me it's very difficult to tell you کہ Adilfy سے میں نے کیا سیکھا, کیونکہ میں تو 30 سال سے سیکھ رہا ہوں جو میں کر رہا تھا, ٹھیک ہے. بٹ آف کورس جو Adilfy میں ایک فرق آپ کو ضرور بتاتا ہوں. ٹیکنالوجکس جو میں نے کمپنی شروع میں اسٹارٹ کی ہے, جس کا میں ابھی بھی CEO ہوں, ٹھیک ہے. آئی ایم دا کو CEO. I have a partner who's based in the US and I'm based in Pakistan, ٹھیک ہے. وہ کمپنی بیسکلی سافٹ ویئر سروسز پرووائڈ کرتی ہے ٹو لارج بزنسز, بینکس وغیرہ کے لیے کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, بزنس کے لیے آپ کام کرتے ہیں نا, تو اچھی بات ہے, آپ بزنس کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کو پیسے مل جاتے ہیں, یو میک منی وغیرہ, ٹھیک ہے. مگر Adilfy کے اندر جو انڈیویجولس کو ہیلپ کر کے ایک سیٹسفیکشن ملی ہے نا, وہ کبھی اس طرح نہیں ملی پہلے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک دس از ویری سیٹسفائی. Adilfy کا میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کیونکہ آپ پاکستان میں رہ کے کر رہے ہیں نا, تو یہاں پہ بزنس کرنا از سم تھنگ لائک ویری ڈیفیکلٹ, یو نو. دیکھیں یس اینڈ نو, کچھ بہت سارے سیکٹرز ہیں جہاں بہت مشکل ہے, بٹ کچھ سیکٹرز ہیں جہاں پہ ٹھیک ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اور فائنینشیل سیکٹر یہاں پہ پاکستان میں جنرلی اٹس اے ویل ریگولیٹڈ سیکٹر. بینکس ہیں, آرگنائزڈ ہے, تو یہاں پہ کام مشکل ضرور ہے, مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناممکن کام. بوم ہے اس سیکٹر میں؟ دیکھیں بوم کا ورڈ جو ہے نا وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے, کیونکہ بوم سے ہمیشہ دماغ میں یہی آتا ہے کہ جی فوراً میرا ایک چٹکی میں مجھے سب کچھ ہو گیا. پہلا لیسن, یو کین سی مائی وائٹ ہیئر, آئی ہیو بین ڈوئنگ دس فار 30 years, ٹھیک ہے. انٹرپرینورشپ از اے میراتھن ریس, اٹس ناٹ اے 100 meter dash, ٹھیک ہے. اف یو وانٹ اے 100 meter dash تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ کسی لاٹری میں پیسے ڈال دیں کہ شاید آپ کی لاٹری نکلا ہے, شاید نکل آئے گی تو آپ کو فوراً پیسے مل جائیں گے, چٹکی میں مل جائیں گے. Adilfy کا لون لے لیں. مگر اگر آپ نے ایکچولی انٹرپرینورشپ کرنی ہے نا, سیریسلی انٹرپرینورشپ کرنی, تو مینٹلی یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ کہ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. It might take 2 years, it might take 5, it might take 10 years. بٹ ابھی جو اسٹارٹ اپس ہیں پاکستان میں, یا جو انٹرپرینورز ہیں جو آگے آ رہے ہیں اس فیلڈ میں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلا میسج آپ ان کو نا, پہلے یہ جو شارٹ کٹ والی لائن ہے نا, اس کے حوالے سے کوئی میسج دیں اور پھر بتائیں. دیکھیں 2 میسیجز ہیں نا. ایک میسج تو یہ ہے کہ ایز اے سیٹ کہ کوئی شارٹ کٹ تو ہے, یو ہیو ٹو پٹ ان دی ایفرٹ. سیکنڈ تھنگ از کہ یو ہیو ٹو بی ویری ٹالرنٹ آف فیلئر, ٹھیک ہے. یو ول فیل, you will have many problems and you will fail and maybe your entire business will go out of business. But keep in mind, جس طرح امریکہ میں وہ کہتے ہیں نا کہ failure is actually a lesson. Failure is not a failure, it's a lesson. آپ نے کچھ سیکھتے ہیں اس سے, اور یہ بات تو لازمی ہے کہ اگر آپ اپنی خود ایک بزنس چلا کے دیکھیں تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے ضرور, ٹھیک ہے. اور شاید اس کے بعد آپ ایک کوئی نئی بزنس کریں, شاید کوئی اور جاب کر لیں, اس کے بعد ایک اور نئی بزنس کر لیں. فنٹیک جو انڈسٹری ہے جس میں آپ نے اس کی بات کی ہے, فائنینشیل کی بات کی ہے, انسٹیٹیوشن کی, اس میں کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہیں جو لیک کر رہی ہیں پاکستان میں اور ان کو لانا چاہیے آگے؟ دیکھیے فار ایگزامپل ون تھنگ جو میرے خیال ہے SPP کو کر دینی چاہیے, ایک اوپن بینکنگ ایک ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ ہر کوئی اپنے بینک اکاؤنٹ انفارمیشن شیئر کر سکتا ہے ود اے ٹرسٹڈ تھرڈ پارٹی, یعنی مثلا کسی اور بینک کو. تو یہ مثلاً کر دینی چاہیے. دنیا بھر میں چل رہا ہے, پاکستان میں ہونا چاہیے. سو دیٹس ون ٹیکنالوجی جو ہونی چاہیے. دوسری جو ایک بہت اچھی باقی پیمنٹ ریلز پاکستان کے بہت اچھے ہیں. راست آ گیا, IBFT ہے, راست ہے. پیمنٹ ریلز آر ویری گڈ. یو کین سینڈ منی انسٹنٹلی, فوراً چلا جاتا ہے. یہ سب سارا گوگل والیٹ بھی آ رہا ہے جی. وہ یہ گوگل والیٹ بھی یہ دیٹ بلڈ اپ آن ٹاپ آف دا ٹیکنالوجی دیٹس آلریڈی ان پلے ان پاکستان, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک
काइंड ऑफ को गूगल वॉलेट सेल्फ को बहुत गेम नहीं चेंज कर देगा. फॉर एग्जांपल आज के दिन भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से टैप करके पे करते हैं ना, तो गूगल वॉलेट क्या है, बस आपके फ़ोन में ही है. तो वो फंडामेंटल इनोवेशन ही है. ये एक्चुअली जो इनोवेशन थी वो हो चुकी है, विच इज़ के आपके पास एक बहुत लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ट के नाम पे सेटअप हो चुका है. लो कॉस्ट क्या, बल्कि जीरो कॉस्ट है ना, पेमेंट इज जीरो कॉस्ट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड. ओपन बैंकिंग इज वन एरिया जो आई होप के एसपीपी इसको मैंडेट कर दे, ताकि उससे लेंडिंग में डेफिनेटली बहुत हेल्प. इज इट अ गुड इनिशिएटिव गूगल वॉलेट का? जी बहुत अच्छा है. मैं खुद देखिए पाकिस्तान से बाहर मैं एप्पल वॉलेट यूज़ करता हूँ हर जगह, तो मैं तो बड़ी अच्छी बात है यार. आई वुड ऑल्सो लाइक कि बस वॉलेट ही ना कि बस फ़ोन से ही टैप पे कर दें. बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए. अच्छा, जैसे बैंक्स की सिक्योरिटी होती है, तो लोन के हवाले से जो सिक्योरिटी पर्पसेस हैं वो क्या हैं? लेकिन लोन के हवाले से हम अगेन, क्योंकि हम लेंड करते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट टू एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स, तो उसकी वजह से जब हमारी लोन की जर्नी है ना, उसके अंदर जब आप जाते हैं तो वो तो आपसे ये भी नहीं पूछता कि मैं पैसे किस अकाउंट में डिस्पर्स करूं, क्योंकि उसको पता है कि अबू हुरैरा साहब का अकाउंट नंबर तो ये है, सिस्टम को खुद ही पता है. अच्छा. तो सिक्योरिटी, अगर फॉर एग्जांपल कोई बैंक की ये ऐप को हैक करके कर भी दे और लोन के लिए अप्लाई भी कर दे, तो उसका एंड नतीजा क्या होगा कि आप ही के अकाउंट में पैसे जाएंगे, क्योंकि उसने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं अकाउंट कौन से अकाउंट में पैसे डालूं. तो एक्चुअली इट्स अ वेरी सिक्योर प्रोडक्ट. थैंक यू सो मच सलमान साहब, आपका के साथ बहुत अच्छा लगा. प्लेयर टू होस्ट यू. थैंक यू वेरी मच.